میں ہوں جاوید اختر وان، آپ دیکھ رہے ہیں گیبر نیوز نیٹ ورک۔ وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ اٹک شکیل احمد خان بنگج نے پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ اسسٹنٹ ریونیو سپرنٹینڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ اعجاز انصاری، سینٹری انسپکٹر رانا خالق اور مالی محمد سرفراز بھی موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں 6 تنخواہیں ابھی تک نہیں ملی ہیں۔ ہم نے 26 جون کو ہڑتال کی تھی۔ اس ہڑتال میں شکیل بھائی، مہدی بھائی اور راشد بھائی ہمارے ساتھ پورا دن دھوپ میں بیٹھے رہے ہیں، تب جا کر عید سے ایک دن قبل ہمیں تنخواہ دی گئی۔ شکیل احمد خان بنگج نے کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتظامی اور مالی معاملات میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ہم افسران کو عوامی کاموں کے لیے سفارش کر سکتے ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے اختیارات چیف ایگزیکٹو آفیسر کے پاس ہیں۔ میڈیا پر ان کے اور مہدی نقوی کے خلاف جو کچھ شائع ہوا ہے وہ حقائق کے منافی ہے۔ ٹوٹ گئے کیونکہ وہ ہوتا سخت ہی ہے، تو ادھر ٹھوکر لگنے سے بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اس نے کال کی، سٹاف کو بلا لیا ہے، ادھر ساری گارڈن برانچ اور وہ مالی وغیرہ جو ہوتے سٹاف وہ سارا اکٹھا ہو گیا۔ جہاں تک ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب کا تعلق ہے تو یہ پبلک کے نمائندے ہیں، ان کے پاس کوئی شکایت آتی ہے کہ جی ہمارے علاقے میں صفائی نہیں ہو رہی، یا کوئی کسی کے بچے کے ایف جی اسکول میں داخلے کا معاملہ ہے، کسی کے کوئی ٹیکس کا معاملہ ہوتا ہے، وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم قانون کے مطابق وہ معاملہ حل کرتے ہیں۔ بعض دفعہ تو شکیل صاحب ہماری اتنی معاونت کرتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس کی ریکوری جناب اس یونٹ سے نہیں آ رہی، تو یہ اپنے ذاتی موبائل سے فون کر کے ان کو کہتے ہیں کہ ٹیکس جمع کرائیں، تو یہ ٹیکس کی پراپرٹی ٹیکس میں بھی ہماری معاونت کرتے ہیں، لوگوں سے ہمیں ٹیکس بھی دلوا دیتے ہیں۔ تو جو یہ معاملہ ہوا سارا، اس میں ان کا کوئی وہ عمل دخل نہیں ہے، وہ دفتر کا، اور اس نے ہڑتال کے لیے کال کی ہوئی تھی اور اس کی ایک کال کے اوپر سٹاف سارا آیا، پھر اس نے گالی گلوچ کی، بعد میں اس نے معذرت بھی کر لی، میں نے بھی پھر اس کو معاف کر دیا۔ علیکم، میرا نام سرفراز ہے، میں کنٹونمنٹ کا ایک عام مالی ہوں، کوئی میں لیڈر نہیں ہوں کسی لیڈرشپ کا۔ تو یہ میرے پہ الزام لایا جاتا ہے بھئی میں ایک لیڈرشپ ہوں، میں کسی ورکر کا لیڈر نہیں ہوں۔ میرے گھر میں بچے خود بھوکے مار رہے ہیں، میں لوگوں سے اپنے پیٹ کے لیے چیزیں مانگتا ہوں، تنخواہیں مانگ رہا ہوں۔ ہماری 6 تنخواہیں ہو جائیں گی، 3 میرے جو تنخواہیں ہماری پچھلی سال کی شارٹ ہے، اور 6 کی اور 5ویں کی اور یہ 6ویں، یہ پوری ہماری تنخواہیں شارٹ ہے۔ 6 تنخواہیں ہم لوگوں کی شارٹ ہے، 2 تنخواہیں کوئی شارٹ نہیں ہے۔ باقی سر نے جو مکان کا ایشو کیا ہے میرے بھائی کا، میرا کزن ہے، ہماری کوئی بات چاہ رہی تھی شکیل بھائی سے، وہ مطلب تنخواہ کا جو راشد بھائی اور شکیل بھائی نے ہمارا 5 تاریخ کو ایک تنخواہ دینے کا وعدہ کر لیا تھا، اور ہم نے بولا ٹھیک ہے۔ ہمارے مطلب سب ورکر ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ سب آئے تھے ادھر، یہ مطلب صبح آتے ہیں وہ ورکر ادھر آ کے بیٹھتے ہیں، ہم لوگ یہی کہتے ہیں، میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ہیڈ مالی کی، ہم بولتے ہیں یار ایریا نہیں بند کرو، کام نہیں بند کرو، ہم دن کو راشد بھائی سے یا شکیل بھائی سے بات کریں گے، ہمارا کوئی مسئلہ حل کرا دیں گے، تو لہٰذا آپ ایریا نہیں بند کرو، ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھتے تھے، ہم نے بیٹھنے نہیں دیا، انہوں نے بولا تمہاری ذمہ ہے تو ہم نہیں بیٹھتے ہیں، جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر ہم بیٹھیں گے۔ میں نے بولا کوئی ایشو نہیں ہے، جو مکان کا ایشو ہے سر، بات میں نے سر کو بولا سر آپ نے 3 نوٹس اس کو دیے ہیں، تو آپ پہلے بھی ایک دفعہ میں سر کو بول چکا ہوں، آپ ورکروں کے ساتھ کرنے سے آپ سی او کے پاس ڈائریکٹ چلے جائیں اور ڈائریکٹ اس کو بٹھا کے بندے کو بلائیں ورکر کو، اس کو بولے میڈم جی آپ کا آرڈر یہ نہیں مان رہے، مکان یہ کوارٹر مجھے خالی کر کے نہیں دے رہا ہے، لہٰذا آپ ان کو سمجھائیں۔ اس کا یہی ایشو تھا بھائی مجھے 4 یا 2 تنخواہیں دی جائیں، میری 5 تنخواہیں بند ہے، میں جدھر بھی جاؤں گا ایڈوانس وہ مانگیں گے میرے پاس، میں بچے روڈ پہ تو نہیں بٹھا سکتا ہوں نا، تو ان کے تو بچے نہیں آئے ہیں ابھی تک، کوارٹر مطلب ہے وہ ہے بچے رکھ رہا ہے، آپ چیک بھی کر سکتے ہیں ان کے بچے رہ رہے ہیں، وہ روڈ پہ چلے جائے ان کو مکان کا ایڈوانس نہیں ملے گا، وہ کہاں سے دے گا؟ تو لہذا میں نے یہی بولا سر میری اور آپ کی بحث نہیں بنتی ہے، آپ سر نے مجھے بولا میں ابھی پولیس کو منگاؤں گا، ابھی سامان آپ کا باہر پھینکوں گا، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کوئی گال میں نے نکالی ہے، اپنے آپ کو نکالی ہے، میں نے بولا میں ابھی الفاظ یہاں پہ یوز کر سکتا ہوں تو بولے میں کر سکتا ہوں، میں نے خود اپنے آپ کو، یہ بندہ گواہ ہے، میں نے غصے میں آ کے کیوں، ہمارے بچے بھوکے مار رہے ہیں، ہم پورا سال ہو گیا یہ تنخواہ کا ایشو چل رہا ہے، سر بول رہے ہیں عید پہ ہم نے 2 دی ہیں، ہم کو 1 تنخواہ، وہ بھی ہم نے ہڑتال کی ہے، شکیل بھائی اور مہدی بھائی ہمارے ساتھ اور راشد بھائی ادھر 2 بج گئے، یہ ہمارے ساتھ پورے دن کو دھوپ میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سر سینٹری انسپیکٹر صاحب ہیں، یہ انہوں نے ہمیں
जो कुछ भी किया इन्होंने, फिर पैसे यहाँ से कम थे या जो कुछ भी था, हमें तनख्वाह दी गई 28 तारीख को, और 29 को ईद थी, हमने 28 तारीख को मतलब ये तनख्वाह जाके बैंकों से जो कुछ भी हमने 27 तारीख को, सॉरी आखिरी दिन था 27 तारीख को, हमने 26 को हमने हड़ताल की ये थी। तो बाकी जो है सेठी साहब भी हैं, ये बोल रहे हैं ना इन्होंने वो डिप्टी चेंज किए, मैंने यही गलती की है, मैंने इनको फोन करके यही पूछा सर उसकी कोई गलती है, कोई कंप्लेन है, आपने उसको गाड़ी से उतार के दूसरी गाड़ी पे भेजो। बाकी इनका मेरा कोई इश्यू नहीं हुआ। इन्होंने हमें तो चरसी पाउडरी निशाई बोला है, भाई पूरे कैंट में चरसी पाउडरी निशाई काम कर रहे हैं, सारी ये बातें की है, हमको गल ये इधर छोड़ने नहीं आई। और जहाँ पे कहते हैं ना मैं वहां पे अल्फाज देने पे तैयार हूँ, मैंने सर को गाली नहीं निकाली है। सर कहते हैं ना ठीक है, इन्होंने भी माफ किया, मैंने भी माजरत की है, सबके सामने गले लगाया। अभी ये बात ये कह रहे हैं ना, हम मकान सर को मैंने बोला आप हमें अफसर है ना, आप अफसर से बात करके हमें तो उस बच्चे को 2 तनख्वाहें ले दें, आपको 1 घंटे में हम मकान खाली करके देंगे, हमारा मकान का कोई इशू नहीं है। बाकी ये तो मैं ये सिर तोड़ा है, हमें क्या पता तनख्वाह ना मिले, हम रोड में भी लंबे पड़ेंगे गाड़ियों के आगे। क्यों घर में जाते हैं आप, शक मेरा अभी भी बटुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने बच्चे की किताब लानी थी, छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इंग्लिश की किताब अभी मैं भाई को रेडी पे गया हूँ, मेरे पास 200 था, 280 रुपए की किताब आई है, मैंने भाई से मांग के जो है वो किताब ली है, छुट्टियां खत्म होने वाली, मेरे बच्चा बोल रहे पापा मैंने काम लिखना है, मुझे इंग्लिश की किताब नहीं आई है। ये लोग हमारी जो करते हैं, हमने ये रिपोर्ट कर दिए वो कर दिए, हमें नौकरी से निकालते हैं, निकाल दे, हमें तो बच्चों पे पेट काटने के अपना सारा दिन मजदूरी धूप पे करते हैं, रमे मारते हैं, लेकिन इन लोगों को वो नहीं एहसास है, ये खाली हमें रिपोर्ट करते हैं। मैं तो बोलता हूँ मुझे साहब अभी रिजाइन दे दे, मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ हमारे और भाइयों को भी काम हो, हम बिल्कुल एक बार आए हुए, हमें फांसी भी लगानी पड़े कसम से हम लगाने पे तैयार है। क्यों 1 साल हो गया जलालत काट रहे हैं, हमने इनको बताया, हम बोलते नहीं है, जब बोलेंगे तो भले जो मर्जी इधर आके अपनी सफाइयां दे। तो आप कहते हैं ये बार बार कहते हैं ना ये कॉल पे आए हैं, हर बंदे के पास आप मीडिया है, आप फिरे एक वर्कर से अलग हो गए, ये ना उनको पता लगे आप मीडिया, आपको वो बताएगा रोएगा भाई मारे क्या घर के हालात है। ये तो कहते हैं ना दफ्तर के ये हालात है, लेकिन उन लोगों को भी देखे साल हो गए चूल्हा बंद हुए हुए, तकरीबन जितनी वर्कर है सब वर्करों का यही हाल है, सब वर्कर कितने तकरीबन 60-70 वर्कर है, सब का यही हाल है, कोई लोग नहीं बोलते हैं। क्यों यहाँ पे दफ्तर में जो स्टाफ लगा हुआ है वो हमारे साथ साथ क्यों नहीं देता है, वो कोई सेटी वर्कर है, कोई माली है, कोई वो पंखे के नीचे बैठे हो वो काम करते हैं, वो बाहर नहीं जाना चाहते, उनको पता है हम जाएंगे हमें उठा के बाहर फेंका जाएगा, तो इसलिए वो लोग इनका साथ देते हैं, हम लोगों का साथ नहीं देते हैं। हमें भले मैं सामने मीडिया पे कह रहा हूँ, मुझे भले नौकरी से निकाला जाए कोई मसला नहीं है, मैं अपना केस खुद लड़ सकता हूँ। ये अफसर है, गरीब का भी अल्लाह है ना, अल्लाह सुनने वाला है, और इंशाल्लाह अल्लाह ही हमारे तरफ से साथ। क्योंकि तनख्वाहें इससे पहले प्रॉमिस किया था ऑफिस ने कि इंशाल्लाह 5 तारीख तक आपको तनख्वाहें मिल जाएंगी, ठीक है। ये भी भाई गए हैं और इनको यही ऑफिस ने बताया कि 5 तक, इससे पहले स्ट्राइक ना करें, मुहर्रम का महीना है, 5 तारीख तक आपको तनख्वाह मिल जाएगी। बेसिकली मैटर वहां से शुरू हुआ, जैसे कि सुप्रीडेंट साहब ने बताया कि क्वार्टर की अलॉटमेंट हुई थी और ये आपस में रिश्तेदार हैं, सरफराज और फैसल जो हमारे पास वर्कर है, और एक मलक साहब, मलक हैं कोई इनके जो है ना, तो ये इन लोगों का एक बेसिकली प्रोपेगेंडा था, क्योंकि ऑलरेडी 5 तारीख का टाइम आपको दिया गया कि तनख्वाहें 5 तारीख को मिल जाएंगी, और उससे पहले ये स्ट्राइक नहीं थी, ये बेसिकली एक पर्सनल लड़ाई थी, क्योंकि मैंने बीइंग इंस्पेक्टर मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने इनकी ड्यूटियां हमने डिवाइड करनी है, हमने शिकायत को जो है ना ओवरकम करना है, शिकायतें जो है उनको रिजॉल्व करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आप सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और छोटा सा मौका मैं रिमार्क भी देना चाहता हूँ। ये है जो एम्प्लॉय हैं कैंट बोर्ड के, ये एम्प्लॉय का और सीईओ का उनका मामला है, या उनके अफसरान जो हैं उनका मामला है, इसमें हमें कोई इख्तियारात नहीं है, ना हम अकाउंट कौन से पूछ सकते हैं, ना हम उनको कह सकते हैं कि अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे हमें बताया हुआ है कि ये आपका मसला ही नहीं है, आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक का कोई काम नहीं होता, तो आप हमारे पास आएँ, उसको हल कराएं, वो आपका हाँ पब्लिक को स्ट्राइक करे हमारे खिलाफ तो वो हमें समझ आती है, लेकिन अखबारात में ये सुर्खियाँ और सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं हमारे बारे में कि जी अवामी नुमाइंदे। मैं अपना आपको बताता हूँ ज़ाती तौर पे, मैं सुबह 8 बजे आता हूँ, 3 बजे तक मैं यहाँ होता हूँ, मैं हर बंदे को अवेलेबल होता हूँ, सबको पता है कि शकील को मिलना है, वो ऑफिस में है।
اس کے بعد بھی جو ہمارے گھر میں آتا ہے یا رات کو بھی جس کی کال ہوتی ہے، جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کو کرتے ہیں. جہاں تک اس چیز کو ہم سے منسلک کیا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے، تو یہ پچھلی دفعہ بھی جو لاسٹ منتھ انہوں نے اسٹرائک کی تھی اس میں ہم بیٹھے تھے، میں اور مہدی نقوی ان کے ساتھ بیٹھے تھے. ہمیں پتہ لگا اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم نے انہیں تنخواہ دلوائی ہے. اس دفعہ بھی انہوں نے اسٹرائک کی ہے. اسٹرائک میں میں ان کے پاس گیا ہوں، میں نے کہا یار محرم کے دن ہے، میڈم چھٹی پہ چلے گی عمرہ پہ 15 دن کی، مہدی چلا گیا ایران، ادھر بندہ کوئی نہیں ہے، محرم کے دن ہے، کمر پر سجدہ سے جلوس نکلتے ہیں صفائی کو، اور پانی لوگوں کو نہیں ہوگا تو سارا ہر بندہ مجھے کال کرے گا اور لوگ کہیں گے کہ یہ مرموم میں انہوں نے پانی بند کر دیا، صفائی بند کر دی ہے. میں نے یہ سکھایا، میں کہا یار آپ ایسے کریں کہ آپ ابھی اسٹرائک نہ کریں، یہ مناسب بات نہیں ہے. میں پھر جو افسران بالا ہیں ان سے ملا ہوں، میں نے کہا جی آپ 5 بجے تک 5 تاریخ تک ان کو تنخواہ دیں گے، یہ کہہ رہے ہیں 5 تاریخ تک ہمیں تنخواہ مل جائے. انہوں نے کہا ہے جی ہم یقین دہانی کراتے ہیں 5 تاریخ کو ان کو تنخواہ یہ والی 1 مہینے کی ملے گی. میں ان کے پاس گیا ہوں، میرے ساتھ آفس کے بندے بھی تھے، راشد زمان بھی تھے، ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کو تنخواہ 5 تاریخ تک ملے گی. اسٹرائک انہوں نے ختم کر دی. یہ جو اگلے 2 دن بعد یہ وقوع ہوا ہے، یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی لڑائی ہے. اس میں یہ آگے انہوں نے اسٹرائک کی ہے، یہ شیشہ توڑا ہے 12، اس سے یہ جانے اور کنٹونمنٹ بورڈ جانے، اور یہ گورنمنٹ کے امپلائی ہے، اس سے ہمارا کوئی ذاتی لینا دینا ہے ہی نہیں. ہم ادھر عوام کی اس کے لیے آئے ہوئے ہیں، خدمت کے لیے آئے ہیں اور دن رات کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو میرا آپ لوگوں سے یہ گزارش بھی ہے کہ آپ لوگوں کے توسط سے ان چیزوں کو یہ بات اجاگر کی جائے کہ ان چیزوں کو ہم سے نہ جوڑا جائے. ہمارے ادھر ایک محدود اختیارات ہیں، ہم ان کی کسی بھی ادھر ہمارے کنٹونمنٹ بورڈ میں کمیٹی والا سسٹم نہیں ہے کہ چیئرمین اوپر ہے، وائس چیئرمین جو ہے وہ سی او سے انڈر ہے. سی او سے انڈر کیا ہے کہ وہ بھی کوئی کام کرانا ہو تو سی او کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ سر یہ میڈم یہ ہمارا ایک کام ہے تو آپ اس میں کیا ہمارا کر سکتے ہیں، تو ہم ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں. باقی اسٹیشن کمانڈر صاحب اور سی او وہی سب کچھ ہے، ان کے سارے اختیارات ہیں.